السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو مصر کی سرزمین سے دو خواتین کا نام بے حد اہمیت کا حامل ہے، ایک حضرت آسیہ اور دوسرا فرعون مصر منفتح کی ایک لونڈی۔ یہ دونوں خواتین عظمت، شجاعت اور بہادری کا پیکر تھیں۔ ان دونوں خواتین نے بے پناہ اذیتیں سہیں لیکن راہ حق سے انکار نہ کیا۔ ان دونوں خواتین کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا گواہ بننے پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت آسیہ کا ذکر ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ دونوں میں ملتا ہے، جبکہ فرعون کی لونڈی کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ حضرت آسیہ کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ آپ مصر کے فرعون رامسیس دوم کی بیوی تھیں۔ آپ بہت پارسا اور ہمدرد خاتون تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی آپ ہی نے کی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ صاحبہ نے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرعون کو پتہ نہ لگ جائے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر دے۔ جب یہ صندوق فرعون کے محل کے قریب پہنچا تو حضرت آسیہ نے اس صندوق کو دیکھ کر اسے دریا سے باہر نکلوا لیا۔ انہیں صندوق میں موجود بچہ بہت پیارا لگا اور انہوں نے اس کی بڑی محبت سے پرورش بھی کی۔ حضرت آسیہ فرعون سے اپنا ایمان مخفی رکھتی تھیں، لیکن بعد میں ان کے شوہر رامسیس دوم کو اس بات کا علم ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ سورہ تحریم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کے کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی سب عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید باقی کھانوں پر افضل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3230، صحیح مسلم حدیث نمبر 2431۔ حضرت آسیہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے گر گئی تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے سوال کیا کہ کیا میرے باپ کے علاوہ تو کسی اور کو بھی رب مانتی ہے؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا، میرے اور تیرے باپ کا ہر چیز کا رب صرف اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور جا کر یہ خبر اپنے باپ کو سنا دی۔ فرعون نے حضرت آسیہ کو بلا کر پوچھا، کیا تو میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا، میرا، تیرا اور ساری مخلوق کا رب اللہ ہے اور میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے انہیں چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دیں۔ اس کے بعد ان پر سانپ تک چھوڑ دیے گئے۔ یہ سانپ حضرت آسیہ کو کاٹتے اور انہیں سخت اذیت پہنچاتے۔ کچھ عرصے بعد فرعون نے ایک دفعہ پھر ان سے پوچھا کہ کیا تیرے خیالات درست ہوئے کہ نہیں؟ حضرت آسیہ نے وہی جواب دیا کہ میرا، تیرا اور ساری مخلوق کا رب صرف اللہ ہے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ اب میں تیرے سامنے تیرے لڑکے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اب بھی وقت ہے، میری بات مان لے اور اس دین سے باز آ جا۔ حضرت آسیہ نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہے کر ڈال، میں راہ حق سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ رامسیس دوم نے ان کے لڑکے کو بلوایا اور ان کے سامنے اسے شہید کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اس بچے کی روح نکلی تو اس نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں، تجھے فلاں فلاں نعمتیں ملیں گی۔ حضرت آسیہ نے سب
کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور صبر کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ فرعون نے انہیں محل سے باہر سخت گرمی میں الٹا تک لٹکوا دیا کہ شاید یہ عورت اپنے دین سے پھر جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ ان تمام تکالیفوں اور اذیتوں کے باوجود فرعون اور موسیٰ کی بابت حضرت آسیہ ہر وقت یہ دریافت کرتی رہتی کہ کون غالب رہا، اور ہر وقت ان کو یہی سننے کو ملتا کہ موسیٰ غالب رہے ہیں۔ یہی باتیں ان کے ایمان کا باعث بنی۔ اس کے بعد فرعون نے حضرت آسیہ کے سامنے ان کے دوسرے بیٹے کو بھی شہید کر دیا، لیکن حضرت آسیہ ایمان سے پیچھے نہ ہٹیں۔ انہوں نے فرعون پر یہ بات واضح کر دی کہ وہ اسے اپنا رب نہیں ماننے والی، چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ لے لی جائے۔ رامسیس دوم نے حضرت آسیہ کے اوپر بے پناہ مظالم ڈھائے، انہیں طرح طرح سے اذیتیں دیں۔ انہی وقتوں میں حضرت آسیہ نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حجاب ہٹا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھایا۔ جب یہ سب معاملہ ہوا تو حضرت آسیہ بے پناہ خوش ہوئیں اور ہنسنے لگیں۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا دیکھ کر کہنے لگا، لوگوں تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ عورت مبتلا ہے اور پھر بھی ہنس رہی ہے؟ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کے اوپر ایک بھاری بھرکم چٹان کو پھینکا گیا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی۔ ایک دوسری روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت آسیہ کی شہادت ان عذابوں اور اذیتوں کی وجہ سے ہوئی جو فرعون نے انہیں پہنچائی تھی۔ رامسیس دوم کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا منفتا مصر کے تخت کا مالک بنا۔ اپنے باپ رامسیس اور دوسرے فرعونوں کی طرح یہ بھی خود کو خدا ہی کہلواتا تھا۔ یہ بھی لوگوں کو کہتا کہ مجھے سجدہ کرو۔ یہ جس مجرم کو چاہتا معاف کر دیتا، جس کو چاہتا بے گناہ قتل کر دیتا۔ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کر کے اسے خوشی ملتی، اور یہ بے وقوف یہی سمجھتا کہ یہ نعوذ باللہ خدا بن چکا ہے۔ اس فرعون مصر کو ایک دن پتا چلا کہ اس کی اپنی ایک باندی اللہ پر ایمان لے آئی ہے، اور اس نے فرعون کو خدا ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ جان کر فرعون منفتا غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس باندی کو بلا بھیجا۔ فرعون نے اس باندی اور اس کی 2 بیٹیوں کو گرفتار کروا لیا۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بڑے کڑاہے میں تیل گرم کرایا۔ جب یہ تیل کھولنے لگا تو فرعون نے اس باندی سے کہا، اگر تم نے مجھے اپنا خدا نہ مانا تو میں تم تینوں ماں بیٹیوں کو اس کھولتے تیل میں ڈال دوں گا۔ فرعون کی اس باندی نے صاف انکار کر دیا۔ اس انکار پر فرعون نے اس کی سب سے پہلی بیٹی کو کھولتے تیل میں پھینکوا دیا۔ یہ بچی ایک لمحے میں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ اس کے بعد فرعون نے اس خاتون سے پوچھا، اب بتا کیا تو مجھے خدا مانتی ہے یا نہیں؟ اس باندی نے ایک دفعہ پھر صاف انکار کر دیا۔ اب کی بار فرعون نے اس کی شیر خوار بیٹی کو ابلتے ہوئے تیل کی نظر کر دیا۔ اپنی بہن کی طرح یہ بچی بھی ایک لمحے میں جل کر کوئلہ ہو گئی۔ فرعون نے ایک بار پھر اس باندی سے پوچھا، اب بتا تو مجھے خدا مانتی ہے یا نہیں؟ اللہ کی اس بندی نے ایک بار پھر فرعون کو نہ صرف خدا ماننے سے انکار کر دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر تو میری 100 بیٹیاں بھی میرے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں زندہ جلوا دے تو بھی میں تیری خدائی سے انکار ہی کروں گی۔ جب اس باندی کو تیل میں ڈالا جانے لگا تو اس نے کہا کہ بے شک تو مجھے بھی جلا دے، لیکن ہو سکے تو ایک کام کرنا کہ جلانے کے بعد ہم تینوں ماں بیٹیوں کی باقیات کسی جگہ پھینکنا مت بلکہ انہیں کسی ایک جگہ پر اکٹھا کر کے دفنا دینا۔ جب تینوں ماں بیٹیوں کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا دیا گیا تو فرعون نے تینوں ماں بیٹیوں کی باقیات کو مصر کی سرحد پر دفن کرنے کا حکم دیا۔ جس جگہ تینوں ماں بیٹیوں کو دفن کیا گیا وہ علاقہ اب غزہ کہلاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبلہ اول سے آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے تو ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص خوشبو محسوس ہوئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے یہاں سے جنت کی خوشبو آئی ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غزہ کی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں فرعون کے ہاتھوں زندہ جلائی جانے والی تینوں ماں بیٹیاں دفن ہیں۔ اللہ کے حکم مبارک سے جنت کی خوشبو انہی کی قبر سے آتی ہے اور تا قیامت اس قبر سے جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو ایسا کامل اور مضبوط ایمان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔